جو ہے پورٹفولیوز کے اوپر تو بات کرتے ہیں، لیکن ایک اور بھی ایکسکلوسیو سٹوری ابھی پہنچ رہی ہے، پتہ نہیں اس پہ حسن ایوب صاحب سے پوچھتے ہیں۔ مبارک ہو، سنا ہے آپ کا نام ایوارڈ کے لیے وہ لسٹ میں فائنل ہوا ہے، آپ کو ابھی تک انفارمیشن آئی ہے؟ یہ ایک میسج تو مجھے ملا ہے، کہہ رہے ہیں کہ ایوارڈ مل رہا ہے اور الحمدللہ جی یہ 23 مارچ تمغہ حسن پتہ نہیں کرا کارکردگی نہیں پتا مجھے، ابھی پڑھوں گا تو پتہ لگے گا، لیکن سننے میں آیا کہ ہے، مجھے بھی گروپس میں لوگ میسیج کر رہے ہیں۔ چلیں مبارک ہو ان ایڈوانس۔ اچھا جی، بات کرتے ہیں یہ کابینہ پورٹفولیوز، اس کے اندر ناظرین جو سب سے اہم ایک جو تبدیلی کہہ لیں یا جو بھی ہے، وزارت داخلہ کو میرے خیال میں زیادہ وزراء کی ضرورت ہے۔ طلعت چودھری صاحب اسٹیٹ منسٹر آئے ہیں، اور جو ہیں محترم پرویز خٹک صاحب وہ ایڈوائزر ہوں گے، مشیر خاص پرائم منسٹر کے آن انٹیریئر۔ اب 3 لوگ جو ہے وزارت خوراک کا وزیر بنا رہے تھے پرسوں کو۔ اچھا نہیں، میں نے ویسے پوچھا تھا، میں نے پیسے پوچھا تھا، ویسے کام۔ اچھا، ایک اور بڑی اہم جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری، اسلام آباد میں جس حلقے میں ہوں، میرے ایم این اے، ان کو وہ ہی واز ہوپنگ فار سم، ہمارا یہ خیال تھا، آپ کی خبر یہی تھی شاید ہیلتھ کے بارے میں، ان کو پارلیمانی امور کا، تو اب بیرسٹر عقیل کو بھی دیکھ لینا۔ اچھا، وہ کیا تو مشیر تھے قانونی امور کے، وزارت قانون کے، پہلے ہی ایڈوائزر تھے نا، مشیر تھے نا، بیسیکلی وزیر قانون کے مشیر تھے۔ تو اب وہ پرائم منسٹر کے جو ہے وہ بیسیکلی اسٹیٹ منسٹر بن گئے ہیں، لیکن کام تو وہی ہے نا جی، کام وہی ہے، لیکن وہ مطلب گڈی لب یہ تھی، گڈی پہلے بھی شاید لبی تھی، گاڑی تو ان کو ضرورت ہے جی ماشاءاللہ۔ نہیں میں وہ نہیں بات کر رہا، لیکن بیک گراؤنڈ جو فائنینشیل ان کا ہے وہ تو ساتھ اپنے 4 جو پروٹوکول حنیف عباسی صاحب کو مل گیا، وہ جو ہے ریلویز جی، وہ ان کی ریلویز ٹھیک ہے نا، ریلوے۔ اور چودھری صاحب وہ آپ کے طلعت برقی صاحب جو آپ کے دوست ہیں، جن کی کافی آپ تعریف کرتے ہیں، وہ سیاسی امور پہ ایڈوائز کریں گے محترم، اسی لیے کہ ان کا سارا کام جو پرائم منسٹر کا، میں نے کہا نا شہباز شریف صاحب کا حلقہ ہو جہاں سے وہ الیکشن لڑتے ہیں، یا ساری بھی ہے اسپیشل اسائنمنٹس، یہ انہی کے ذریعے ہوتے ہیں۔ ایک وزارت ہے جو مجھے سب سے زیادہ پسند آئی ہے، وہ ڈاکٹر توقیر صاحب کو پرائم منسٹر آفس کو دیکھیں گے، تو میں بتا رہا ہوں نا کہ ڈاکٹر مطلب نام کیا ہے اس کی وزارت، یہ اس وزارت کا نام کیا رکھا ہے انہوں نے؟ پرائم منسٹر آفس، ایڈوائزر آن پرائم منسٹر آفس، پرائم منسٹر آفس۔ لیکن پرائم منسٹر کا جتنا آفس ہے، جتنے امور ہیں، وہ دیکھیں گے، تو بیسیکلی وہ بیسیکلی کیپ این آئی آن آل فیڈرل منسٹریز، اور پرائم منسٹر کو وہاں سے، اور حذیفہ رحمان جو ہیں ان کو قومی ورثہ جی، اس کے اسپیشل اسسٹنٹ ان کو۔ اچھا، ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں آپ کو، جو سمجھ رہے ہیں کہ حذیفہ کو شہباز شریف صاحب نے کیبنٹ میں لیا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، تو کس نے لیا ہے؟ پرائم منسٹر صاحب نے؟ پرائم منسٹر نے لیا، پرائم منسٹر صاحب نے لیا ہے، لیکن ظاہری بات ہے ہر وزیر ویسے تو اس طرح نواز شریف صاحب کے کہنے پر آیا نا، لیکن جو حذیفہ ہے وہ اس مرتبہ شہباز شریف صاحب کا زیادہ کلوز تھے نا، لوگ جو میرے سورسز بتا رہے ہیں، انہوں نے خالی اتنی بات کی، انہوں نے کہا دادا مزید تفصیل میں بتاؤں گا تو باتیں بہت زیادہ مطلب وہ خراب ہو جائیں گی، تو اتنی بات ہے کہ حذیفہ رحمان پرائم منسٹر کی۔ رانا صاحب کا کل میں انٹرویو دیکھ رہا تھا، وہ ان سے پوچھا گیا جی یہ آپ نے یہ پرویز خٹک صاحب کو اور یہ باقی جو وزراء ہیں، مطلب تھوڑی اپنی پارٹی سے کمی ہو گئی، وہ کہتے نہیں یہ ساڑھے وزیر نہیں ہے، وہ ناخوش رہتے ہیں، وہ ناخوش ہیں جی۔ کیوں؟ ان کو کیا ناخوشی ہے رانا صاحب کو؟ رانا صاحب کی ناخوشی جو ہے وہ فطری ہے، سیاسی جماعتوں کے اندر، پی ٹی آئی کے اندر دیکھیں نا، ایک اپنی پارٹی کے بندے کو برداشت نہیں کیا جاتا، تو یہاں پر تو وہ لوگ جو کہ کام کرنے والے ہیں ان کو ان کی پارٹی کا حصہ بھی نہیں، پھر بھی اٹھا کے لے آئے پرائم منسٹر، تو اس بات پر خوشی تو نہیں ہوگی۔ ودن دیکھیں نا، ان الیکٹڈ لوگ اگر ہیں جو کہ ایس اے پی ایمز بن رہے ہیں، ویسے مبارک زیب صاحب کو اسٹیٹ منسٹر بنانا چاہیے تھا، قبائلی افیئرز کری، ان کو وہ دیکھیں ایم این اے تھے، ان کو ایس اے پی ایم کیوں بنایا آپ نے جی؟ کل آپ نے کوئی کمٹمنٹ کی تھی تو پوری کرنی چاہیے، پوری اگر آپ نے کرنی ہے، کس کے ساتھ کمٹمنٹ پوری تو پوری کریں، کوئی اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ تھا، اور کس کے ساتھ تھی؟ نہیں وہ تو ہے نہیں، باقی اور کسی مبارک زیب کے ساتھ جی۔ مصدق ملک صاحب کو کدھر بھیجا؟ مصدق ملک صاحب تو کلائمیٹ چینج میں آگے، از ہی ہیپی؟ ہیپی یا ان ہیپی، لیکن ان کی جو بات آپ پرائم منسٹر کی بات کر رہے تھے، پرائم منسٹر کو شاید ایشوز نہیں تھے، وہ کچھ سیکٹری صاحب ان سے زیادہ طاقتور ثابت ہو گئے ہیں، جو پیٹرولیم سیکٹری ہیں، اچھا، جو اطلاعات ہیں، وہ شاید ان سے زیادہ طاقتور ہیں، جس وجہ سے ان کو وزارت سے ہاتھ دھونا پڑ گیا۔ تو اگر سیکٹریز نے زیادہ طاقتور ہونا ہے اور منسٹرز نے کمزور ہونا ہے تو پھر ان کو قلم دان مت دیں، پرائم منسٹر صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ پھر ان کو پورٹ فولیوز مت دیں، اگر آپ نے وزیر بنائے ہیں تو پھر ان کو اختیار بھی دے پی ایم صاحب۔
चौधरी गुलाम हुसैन साहब जो है वजारतें तो काफ़ी बढ़ा दी हैं और हम उम्मीद करते हैं ये परफॉर्म भी करेंगे। शुगर की कीमत जो आज लेटेस्ट इतलात आई हैं वो 14वां हफ्ता है कंटिन्यूसली, हर हफ्ते जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स आते हैं वो बढ़ रही हैं। अब ये बताया जा रहा है कि अनऑफिशियली तो 200 तक ये टच करेंगे, लेकिन ये है कि अब जो है 170 175 तक भी चीज़ें चल रही हैं। तो ये परफॉर्मेंस किस तरह करें? मतलब हमें तो परफॉर्मेंस चाहिए ना चौधरी साहब। परफॉर्मेंस पर इसी से देख लेना, बाकी तो अभी मैं आपको मार्केट की जो आज की कीमतें हैं वो आपको लेके दे देता हूँ, लेकिन कल नेक्स्ट मंडे को रखें। सही। ये इस तवज्जो तो इस तरफ है नहीं है। नहीं, हमने प्रोग्राम बनाते हैं ना, तमाम शहरों से लेते हैं अपने रिपोर्टर्स और चारों सूबों से, और चेक करते हैं कि इन्फ्लेशन तो नहीं होनी चाहिए, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का ये सब्जेक्ट है प्राइस को कंट्रोल करना, उनका ख्याल करना चाहिए। नाज़रीन